میں پشاور کی تاریخ کی پہلی منتخب خاتون ہوں. The women and the girls of Peshawar yell out that it's really good to see a woman walking in front of the men. Especially in these conservative areas. Even in non-conservative areas, if you look around in the federal capital, how many times has it elected a woman? ہر بڑے شہر میں ایک ویمن فیسیلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے. سیف سیکیور انوائرمنٹ ہونی چاہیے. رن بائی ویمن, پولیسڈ بائی ویمن, فار ویمن. پاکستان کی جو بیسٹ ٹورسٹ ایریاز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. جو پشاور کی بیوٹی ہے, انسان سوچتا ہے کہ کون سا ٹائم تھا جب پشاور کے گھروں پہ اسٹار آف ڈیوڈ بنتا تھا, لیکن نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے, نہ ان کو مینٹین کرنے کی انٹینٹ ہے. Hello everyone, welcome to Empty Out Loud, جہاں بس بات کرتے ہیں. Today we have with us Samar Bilor, a parliamentarian from PMLN and the first woman to win elections in the city of Peshawar in 2018 elections. Known for her public service and leadership, she is a face of courage for the women of Pakistan. Samar, I welcome you to Empty Out Loud podcast. آپ کا ہم نے بہت زبردست ایک مرغلہ ٹریبیون میں انٹرویو بھی چھاپا, بہت سکسیزفل رہا, بہت اچھے کامنٹس اور فیڈ بیک آئے. تو I have requested you and thank you for being here. Thank you so much. Samar, tell us about your life before you entered politics and how did you enter politics? My life before I entered politics was not mundane, but very like every other girl's story. I grew up in Karachi, had my education over there. Then I got married to Haroon Bilor and I shifted to Peshawar. I had my babies, made a home, created a new life for myself. And then when in 2008, when my then political party, which my in-laws belonged to, Awami National Party, it came into power, my father-in-law and our family was attacked repeatedly for their stance or for their politics. So I took my children and for their safety, they were school going, they were pretty young at that time. The older one was in the 6th grade. And the younger one was in the 1st grade. And I was routinely advised not to send the children to school. So I thought this would have a very negative impact. This was in Peshawar. This was in Peshawar. So things were not very good at that time. No, the security situation was totally out of hand. The residence that we had at that point in time was directly opposite the US consulate. So it was a double-edged sword. There were 2 targets in one vicinity. And after the children started missing a lot of school and I felt that, they're living in an atmosphere of a lot of fear and restrictions, I shifted with my boys to Islamabad. So for them to have a little bit more of a normal childhood. And I lived in Islamabad for about 13 years. And then my husband was assassinated. So that was the story of our life. In fact, you must be devastated. And you were probably a very young mother at that time. And it was horrible, Alia. It was horrible, not only because we lost Haroon, but because this was the second assassination that me and my family had to face in a spate of 5 years. So, people that you love and you live with and you look up to, they come back in a coffin, riddled with pellets, and there's blood everywhere, and it's very gory, and there's no time to prepare. You say goodbye, and you leave everything unsaid because you don't know that it's going to be the last time. So it was extremely difficult. I was, at that point in my time myself, also very young. I had no work experience. My children were very young. So it's been a very uphill journey. But after my husband's assassination, my children pretty much decided that I should enter politics in his space. That must be a daunting thought for you at that time as a young woman and a young mother. It was, but my thought process was just of a mother. And my children had, when the unknown attacks you, when the unseen succeeds in, martyring you, where do you take your complaint?
we didn't know who to register an FIR against. We didn't know where to turn, who to blame. There were conspiracy theories. So I just thought that this will give my children a little bit of closure. Their point of view was very emotional. It had nothing to do with politics. It was like, if you don't do this, the people who took our father out of, the way will have succeeded. लेकिन समय इतना एग्रेसिव एटमॉस्फेयर और पॉलिटिक्स, एक खातून उस एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आ जाएं, तो क्या ये और डर और खौफ नहीं था फैमिली के लिए? सो देखिए, डर और खौफ हमारा 10 जुलाई को मिट गया. वी फेस्ड आवर वर्स्ट फियर्स. जिस चीज के डर में हम टाइम गुजार रहे थे, वो चीज हमारे साथ हो गई. तो उसके बाद नाउ टू एन ऑड एक्सटेंट आई फील कि हम सब में वो डर खत्म हो गया है. एंड इट वाज ऑल जस्ट इमोशंस, इट वाज ऑल फ्रॉम द हार्ट. इट वाज नॉट मतलब एक चीज दिल और दिमाग के बीच में, ये दिल का फैसला था. एंड वी टुक इट जस्ट फ्रॉम द हार्ट. वी जस्ट थॉट दैट let's see whatever happens. Our aim was to put Haroon's name on the ballot. So Haroon Bilor was assassinated and Samar Haroon Bilor came on the ballot. That was our wish. That was the limit of our expectations, to be very honest. पेशावर में जो मेरे शहीद सुसर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं वहाँ से खड़ी हुई और मैं पेशावर की तारीख की पहली मुंतखब खातून हूँ. मेरे बाद अब शानदाना गुलजार इस टेन्योर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुई हैं एज एन MNA, विच इज़ ग्रेट. मतलब और 2024 के इलेक्शन में मैं खड़ी हुई और बहुत कम वोट्स के मार्जिन से मैंने इंतखाबात हारे, लेकिन मेरे जो वोट थे उसमें 10,000 वोटों की इजाफा हुआ, जो मेरे लिए पर्सनली मैं एक जीत समझती हूँ. क्योंकि जिस टाइम मैं इस इंतखाबी मैदान में उतरी थी, तो उस वक्त मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी फैमिली से, फ्रेंड्स से, कि पेशावर में बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन नहीं जीती तो आप क्या जीतेंगी. So this was a great victory for the women of Pakistan, I must say, and Khyber Pakhtunkhwa. I think it was, and the women and the girls of Peshawar have been unilaterally supportive of my journey. Even, in the period of my 7 years that I've been in politics, there have been many electoral campaigns, local government, by-elections, 2 general elections. The girls always reach out. Peshawar is an ancient city, small houses, 3 stories high. So from the top floor, they yell out that it's really good to see a woman walking in front of the men. They've never seen that. And I think there's so much scope for change. There's so much we can do. There's 50% of the population lying underutilized. And I think now women are getting more and more education, but they are unable to, especially in these conservative areas. But even in non-conservative areas, if you look around in the federal capital, how many times has it elected a woman? Yes. If you look at the United States of America, it's been unable to elect a female president. That is true. So you can't just blame Pashtun areas. It's very rare all over Pakistan. But the thing is, I think families need to start putting their support in their daughters, in their mothers, in their sisters, in their wives, and anybody who is capable. Everybody has a different capacity to perform. So your father-in-law was assassinated. Yes. Your husband was assassinated. Who was your mentor during this really tough journey? My mentor has been my son and my father in managing Peshawar's politics. Our family patriarch, Ghulam Ahmad Bilor, he's been a great guiding support. There was still his presence ensured that I was looked at as his daughter-in-law or as a member of his family. So given a lot of respect. And it's all been the family. It's all been, my father, my son, my younger son. These are the people I've turned back on for support. And, as a woman, the first thing that people target you for is your appearance, for wearing nail polish or having makeup on, or, in the odd personal picture that somebody will share somewhere, for looking different. This is difficult. I think they target you, they'll taunt you, they'll
You know, another very odd thing is people will call you auntie as if auntie is a taunt. Not at all. I mean, if someone's in their early 20s, I would expect कि वो मुझे आंटी कहें, मेरे बच्चों की उम्र के हैं तो मुझे आंटी कहेंगे. This ingrained sexism in our people, that reminding someone of Very their gender insensitive. or their age is going to pull them down. My children, alhamdulillah, they were like, just ignore it. And initially I used to get upset by the online hate. And it's not just hate, it's like naked abuse. And they would be like, we don't mind. You're our mother, we don't mind, we don't have an issue. Just ignore the noise. So they gave me a lot of strength, their support, and I could tell it's genuine. It's not that they were just saying it. I'm their mom. I know when my kids are being real and when they're not. And their support was very real. So I just blocked out all the noise. Your father is also a politician, and he lives in Karachi, I believe, and in Sindh politics he has been very active. He never asked you to join politics. So I got married when I was 18 years old, and I shifted to Peshawar. And my in-laws were in politics also. And like I said, I could have gone back to Karachi, gone back to my father's home, and continued or started my political journey from there. But I didn't do it to enter politics per se. I did it to placate my children. Like I said, it was all emotional at that point in time. हमें कोई expectations इस चीज़ से नहीं थी. जिस टाइम मैं इलेक्शन में खड़ी हुई 2018 में, all the NA seats, all the provincial seats from Peshawar, Pakistan Tehreek-e-Insaf had swept. The possibility of me winning was next to nil. On top of that, I was a woman. On top of that, I was blacked out from the media campaign because I was in my iddat period. So like it was and the person who I was contesting against, famously, he used to say in all his speeches that I've won. The only thing that is left to decide is which is going to be the portfolio of my ministry. It was so much of taken for granted by all people, but maybe people of Peshawar had a different thought. Well, people say that you did a lot for Peshawar. I wish I could have. I was in such a situation where my hands were so tied. Like I told you, myself and another colleague of mine, we both won the by-elections. We both were not from PTI on the same 14th October 2018. All the funds, all the development funds, ab jisko Urdu mein ikhtiyar kehte hain, it was all with the ruling party. And they continue to have this policy, which I think is a very unfair policy, because जब आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं या पार्लिमानी पॉलिटिक्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, उस पार्लियामेंट में जो लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं, आपकी मुखालिफ पार्टियों से, वो भी मुंतखब होकर आए हैं, उस हल्के की लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वतीरा है कि जहाँ जहाँ उनके लोग इलेक्टेड होते हैं, उनके थ्रू वो डेवलपमेंटल फंड्स यूज़ करते हैं. जहाँ पे उनके लोग नहीं इलेक्टेड होते, अपने अनइलेक्टेड लोगों के थ्रू वो फंड्स यूज़ करते हैं. There was so much that I wanted to do, Alia. I wanted to make a memorial for the civilian victims of war on terror because of the position that I was in, because of my situation. A lot of women reached out to me. A lot of orphaned children reached out to me. Police peoples, families, levies, at that point there were families. There were so many human tragedies in that valley of Peshawar. And people who belong to the forces, people who belong to the police, the armed forces, they were given some honor, some dignity, some protection by their idaras. My family was given a lot of honor by the state, by the armed forces. They've been given a lot of respect. But all the other people who died along with them, 25 with my husband, 14 with my father-in-law, so many more with Malik Saad. The main target is remembered, but the other people are just forgotten, as if their families have not been broken apart, or they've not faced, the horror that we all faced. Those nights were unforgivable and unforgettable. And I just wanted that those families can also have a place where, when their heart feels heavy, when something good or bad happens, when their children
get married or will graduate, they can also go somewhere and, just stand there for a moment, recite a prayer, have a thought. They didn't let me do that also. So I thought, okay, they can tie my hands. No. They can not give me any resources. They can't put a tape on my tongue. So what I did is I stood up for every public issue in Peshawar. And I think when people say that I've done something for Peshawar, tangibly I've not done much. But intangibly, I've been the voice of the voiceless. I've been the voice of the professors, of the teachers, of the local body representatives. And I've always supported people across party lines. I've just said this is an issue pertaining to Peshawar because I feel that unfortunately with so much of Khyber Pakhtunkhwa being under direct rule of PTI, that party operates like a cult. It's for Imran Khan, by Imran Khan, and only to please Imran Khan. And filhal, they're getting away with it. So the way people used to be answerable to the public, or they needed to show some work to the public had some expectations from their lawmakers, all of that has gone down the drain because they've substituted development with rhetoric. But I feel now, in the last 1 year, a change. I feel that youngsters, girls and women especially come to my office, they come to meet me, and they specifically point to things happening in other provinces, especially Punjab. And they're like, look at what's going on over there. Look at what the government is launching over there. Please launch this for us. How do you see Khyber Pakhtunkhwa actually growing now politically? It's regressing. It's not growing. The government has a role. The opposition has a role. And जब दहशतगर्दी की बात आती है उसमें सबका एक रोल होता है क्योंकि दहशतगर्द किसी में तफरीक नहीं करते. वो आज एक को टारगेट करेंगे, कल दूसरे को करेंगे, चौथे को करेंगे. उनका एक अपना एजेंडा है और उनका एजेंडा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है. A stable Pakistan means death for the terrorists. It means an end to their... This is all for money and power. Right. They have no religious or political reasons behind it. There are geopolitical situations which have encouraged this. Encouraged it, and there are people who maybe came from such a strata of society where they did not have great opportunities for a job or great opportunities to, come into power. The other route, the route that we have chosen, the route of democracy. So what has happened is the government, out of fear or out of a wish to spite the federal government and a wish to spite Pakistan army, has decided to mollycoddle the terrorists who are creating so much mayhem. There have been close to 1,000 deaths, target killings, suicide bombings. Like, people have been targeted, mostly forces, mostly people belonging to the bureaucracy, but there's always a civilian fallout. And ये जो बच्चे मर रहे हैं, ये जो लड़के मर रहे हैं, जो जवान मर रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी हमारे भाई हैं. किसी के बच्चे, सबके पीछे घर में तबाही मचती है. Provincial government stance is just baffling. And it's left the public feeling very vulnerable. And I feel, if we are feeling vulnerable, the other side must be feeling very empowered. There's nobody calling them out. Now, I don't know, it's a mix of both. It's also that they're frightened of the consequences of pointing a finger towards them, as has happened in the past. People who have called them out have paid the price with their life. लेकिन अगर आप, वो कहते हैं ना, if you can't face the heat, get out of the kitchen. हमारा सूबा है, दहशतगर्दी की जद में है. बहुत सारी पॉलिसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, एक जो खान साहब, महमूद खान, जनरल फैज़ ने जो अफ़गानिस्तान से जंगजू वापस लाए थे, उनके दौर में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, कभी वो अफ़गान तालिबान बनते हैं, कभी वो TTA बनते हैं. बहरहाल एट द एंड ऑफ इट वो बंदूक उठाने वाले लोग हैं. उन्होंने अफ़गान हुकूमत को ओवरटेक किया, तो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत सरप्राइजिंग शिफ्ट इन पॉलिसी आई.
and 28,000 fighters were rehabilitated to Pakistan. When they came, did you hear a murmur in the press, in the civil society? Now that Pakistan is sending people back, there's an uproar. That's right. There's an uproar. ہم غلط کرے 40-45 سال ہم نے رکھا, کو عزت دی, کوئی ملک رکھ سکتا ہے. سو یہ ایک طرح سے انٹرینچ بھی ہو گیا ہے سارا سسٹم جو ہے اس طرح سے, اور ایکسیپٹنس بہت آ گئی اس چیز کی. اس کی وجہ سے تھوڑا ہارڈ لائنرز ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم خیبر پختونخوا جاتے ہیں تو ہارڈ لائنرز کی ہی ٹون لے لیتے ہیں, عام آدمی بھی لے لیتا ہے. سو ایک طرح سے تو اس پوری پرابلم کے اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کو جابس کریٹ کرنی پڑیں گی, آپ کو ایجوکیشن لانی پڑے گی, آپ کو ہیلتھ سسٹم اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اتنی تیزی سے تو نہیں دیکھ رہے خیبر پختونخوا میں. آپ کے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی جو ہمیں اس میں سے نکالے؟ سیکیورٹی. دیکھیے, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آپ کو اپنا ذاتی قصہ کہا, اور یہ مجھے اب ہر ہفتے سننے کو ملتا ہے. میرے اوپر لوگ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اب PMLN سے تعلق رکھتی ہیں, وہ ساری پالیسیز لائیں جو پنجاب میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت میجورٹی پاور صوبوں کے پاس ڈیوالو ہو گئے. ہم ان چیزوں میں مداخلت کر نہیں سکتے. صوبے کے ہیلتھ سسٹم میں, لوکل گورنمنٹ سسٹم میں, ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشن میں, یہ سب کچھ ڈیوالو ہو گیا ہے, اور یہ اس کو پبلک نیریٹو کا حصہ بنانا ضروری ہے. اگر پبلک انکمفرٹیبل ہے with the way things are going, تو پبلک should be allowed to vote for a change in this. اگر پبلک کمفرٹیبل ہے تو پبلک اپنے ووٹ کے ذریعے بتائے. کبھی کبھی not having the same parties in power in the federal and in the province means if there is a little bit of distribution of power, so you can have a double whammy if both of them want to work. They can both bring up the best of their policies. And if one doesn't want to work and the other can't work, پھر صوبے کا وہ حال ہے جو پختونخوا کا ہے. لیکن دیکھیے, پختونخوا میں بہت سارا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. بہت مطلب پاکستان کی جو بیسٹ ٹورسٹ ایریاز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. ٹریڈ کا, بیکاز دس از دا GT روڈ, اولڈ سلک روٹ, ہسٹوریکلی اس ایریا کی ساری امپورٹنس اس وجہ سے ہے. لیکن جب تک سیکیورٹی نہیں آئے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جو اسکولز, جو کالجز, جو یونیورسٹیز ہیں وہ سارے بہت ہائی تھریٹس پہ ہیں. آپ عوام کے ساتھ بہت قریب ہوتی ہیں. Tell us any incident that you really felt کہ you would like to continue in politics. I mean, any incident where you came across some people or family where it was heart-wrenching. پشاور میں اپنے حلقے اور حلقے کے اطراف کے بہت علاقوں میں, کیونکہ میں خاتون ہوں تو میں صرف لوگوں کے حجروں تک یا کارنر میٹنگز تک نہیں جاتی. پختون آپ کو پتہ ہے ایک بہت مہمان نواز قوم ہے. تو آپ کس گلی سے گزریں گے تو گلی کا ہر گھر کا دروازہ کھل کے آپ کو اندر دعوت دے گا, اندر آ جائیں, چائے پی لیں, جو گھر میں تیار ہوگا. ہم ایک گھر میں گئے عالیہ, جو میری کنسٹیچوئنسی میں نہیں تھا, لیکن آف کورس جب آپ ایک پولیٹکس کرتے ہیں آپ ایک حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے, آپ نے پورے ایریا کو کور کرنا ہوتا ہے. وہ کچا صحن تھا اور وہاں پہ جو خاتون تھیں وہ توے کے اوپر روٹی پکا رہی تھی اور 3 بچے بیٹھ کے ایک بول میں سالن کھا رہے تھے. ہم جب واک ان کیے, اٹ واز آور بیڈ, مے بی یہ کھانے کا ٹائم تھا, ذرا نامناسب ٹائم تھا, اور ہم بغیر اطلاع کیے ہم نے دستک دی, ہم اندر گئے. اس خاتون نے اپنے بچوں کا کھانا کھینچ کے میں اور میرے ساتھ جو اور 2 اور خواتین تھیں ہمارے آگے رکھ دیا. میں تو بہت زیادہ اوور ویلم ہو گئی, اور بچے سارے رو رہے تھے, چھوٹے بھی تھے. میں نے کہا کہ ہم کہ بچوں کا کھانا نہیں کھا سکتے, خیر بچے کھا لیں, ہم خوش ہیں. تو شی سیڈ نہیں, بچوں کو سیکھنا پڑے گا کہ ان سے زیادہ امپورٹنٹ مہمان ہے. سو یہ ہے ہمارے پختون, ان کی یہ ہاسپٹیلٹی, ان کا یہ کلچر, ان کا یہ خلوص. وہ ہماری کوئی جان پہچان کی خاتون نہیں تھی, ہم رینڈملی وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرے تھے, ان کے گھر میں چلے گئے.
تو یہ بات میں نے گھر میں آ کے اپنے بچوں کو بھی بتائی. میں نے کہا ان بچوں کا ان کی ماں کا اخلاق ہمارے اخلاق سے بہت بہتر تھا. میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے بہت بڑے بڑے لوگ بھی آ چکے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بچوں کو تکلیف میں پہنچا کے ان لوگوں کی خدمت کروں. تو یہ ہمارے پختون روایات ہیں جن کو ہمیں اجاگر کرنا پڑے گا. جو پشاور کی بیوٹی ہے انفارچونیٹلی بہت تو مٹ بھی گئی ہے. جو بیوٹیفل جیسے جو اندرون لاہور کو مینٹین کیا گیا ہے، جس میں شہباز شریف صاحب کا ایک دیرینہ کردار رہا ہے، نواز شریف صاحب کا، اور اب مریم نواز اس کو مینٹین کر رہی ہیں. وہاں پہ بہت ساری اس طرح کی خوبصورت عمارات ہیں، قدیمی چیزیں ہیں جو بچ گئی ہیں. آئی تھنک اسکلڈ آرٹیزینل اسکلز جو وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں. پشاور میں اگر آپ دیکھیں، ہم رینڈملی گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ کو ایک خوبصورت چھوٹی سی اسٹین گلاس ونڈو ملے گی، کہیں آپ کو ایک اسٹار آف ڈیوڈ کا ایمبلم ملے گا. انسان سوچتا ہے کہ یہ کون سا ٹائم تھا جب پشاور کے گھروں پہ اسٹار آف ڈیوڈ بنتا تھا. اور پشاور میں کبھی کبھی کیونکہ بہت قدیمی شہر ہے، آئی تھنک استنبول کے بعد اٹس دا سیکنڈ اولڈسٹ لیونگ سٹی ان دا ورلڈ. تو جو اندرون پشاور میں کبھی کوئی گھر مسمار ہو جاتا ہے، یا اب تو وہاں پہ سیکشن 420 لگ گیا ہے، لوگ پرمیشن کے بغیر کچھ مسمار کر نہیں سکتے، لیکن a lot of old property has been destroyed, turned into commercial plazas کے ساتھ پارکنگ کی گنجائش نہیں رکھی گئی. جس کو کہتے ہیں نا ایکٹیولی پشاور کے ساتھ ایک ظلم کیا گیا ہے اس کو ڈیفیس کرنے کے لیے. تو جب وہ ایک دو گھر گرے، ایک میں خود دیکھنے گئی، there's many layers underneath پشاور سٹی. اچھا، جیسے ایک اور شہر ہے اور ایک اور شہر ہے، یہ اتنا پرانا شہر ہے کہ جو پشاور اب ہے اس کے نیچے 2 سے 3 تہہ اور ہیں. اچھا. Yes, there's so much we can excavate. دنیا آئے گی دیکھنے. مطلب روم میں ہم کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ کولوسیم اینڈ فورم ہم کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ کولوسیم کی طرح بھی پشاور میں تحصیل گورگٹری ہے، اور فورم سے تو بہت اچھے روئنز پشاور میں ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے، نہ ان کو مینٹین کرنے کی انٹینٹ ہے. جو پختونخوا کا کلچر ہے، اور پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زبان بھی مختلف ہے، خوراک بھی مختلف ہے، وہاں کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بھی مختلف ہیں. تو صرف لوگوں کو دکھانا کہ پختون ایک بہت پیار کرنے والی قوم ہے. اور میرا جو ایک مین اسٹریم پارٹی میں آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک گیپ بن گیا ہے پختونخوا کی پولیٹکس. وہاں پہ جو لوگوں کی آوازیں ہیں یا ان کی چیخیں ہیں وہ مین اسٹریم پاکستان پہ آتی نہیں ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے خطے میں امن قائم ہو، لانگ لاسٹنگ پیس قائم ہو، تاکہ جو ہمارا ثقافت ہے وہ بھی ہم پروموٹ کریں، اور جو ہماری محرومیاں ہیں پختون قوم کی، پختون بچیوں کی، ہماری یوتھ کی، اس پہ بھی سیریس کام کیا جائے. میں پختونوں کی آواز مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی میں لانا چاہتی ہوں، اور آئی وڈ تھنک کہ میں لائی بھی ہوں، اور اس آواز کو میں ایمپلیفائی کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جو مسئلے فاٹا میں ہو رہے ہیں، ایکس فاٹا میں ہو رہے ہیں، جو سدن خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، لکی مروت ٹانک بنو میں ہو رہے ہیں، جو پشاور میں ہو رہے ہیں، اس کی آواز میں اسلام آباد میں اٹھاؤں، اور وہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی سے ہٹ کے مین اسٹریم میں اپنی جو پختون بہن بھائی ہیں ان کے مسائل میں لے کر آؤں. پاکستان میں خواتین جب ایک ٹراما سے گزرتی ہیں تو وہ بالکل بیٹھ جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ بس ان کی زندگی ختم ہو گئی. آپ کا بہت ہی ٹرامیٹک فیملی ہسٹری ہوا، اور اس کے بعد یو روز اپ، اور آپ ایک مثال بنے بہت سی خواتین کے لیے پاکستان کی. ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ ٹراما؟ I think the strength that a mother has in her. جب آپ ایک ماں ہوتی ہیں تو آپ کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے غم کی، اپنی تکلیف کی، یا اپنی خوشیوں کی جو ادھوری رہ گئی ہوں. آپ کے سامنے آپ کے بچے ہوتے ہیں، اور یہ صرف میری کہانی نہیں ہے عالیہ، یہ بہت ساری، میں نے تو اپنی پوزیشن میں بہت ساری اس وار اور ٹیرر کی وکٹم خواتین دیکھی ہیں. پھر ڈومیسٹک ابیوز اینڈ وائلنس میں جو خاتون کے لیے رہ جاتی ہیں،
بہت ساری عورتیں میری طرح جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، ان میں وہ ہمت آ جاتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہیں، گھر کی سربراہ کا بھی رول ادا کرتی ہیں، دونوں والدین کی رول بھی ادا کرتی ہیں، لیکن ایسی خواتین بھی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں. تو آئی تھنک ہمیں مینٹل ہیلتھ کو تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے گورنمنٹ کی سطح پہ. اور پھر خیبر پختونخوا، بلوچستان بالخصوص، جہاں پہ کتنی دہائیوں سے عوام ایک ٹرومے میں رہ رہی ہے، کبھی دھماکہ ہو جاتا ہے، کبھی اسکول نیچرل پکڑ ڈیزاسٹرز جاتا بھی. ہوتا ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز بھی، لیکن جو دہشت گردی کا ٹراما ہوتا ہے نا، وہ آپ کے دل میں ایک خوف بٹھا دیتا ہے. تو اس خوف کو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، ہم اس سے نکل سکتے ہیں. ہماری فوج، ہماری ریاست، ہماری حکومت بہت پرعزم ہے، وہ اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو بھی مات دے چکی ہے، تو ان کو بھی دیں گے. ان جنگجوؤں سے بھی انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی سرخرو ہوں گے. لیکن وی نیڈ ٹو ہیو فیسلٹیز جہاں پہ عورتیں جا سکیں، جہاں کیا پہ گورنمنٹ ریکگنائز کر رہی ہے مینٹل not ہیلتھ؟ at all. اچھا. گورنمنٹ دہشت گردی کو ایز این ایشو نہیں ریکگنائز کرتی تو مینٹل ہیلتھ کو، ٹراما کو کیا ریکگنائز کرے گی؟ دیکھیں، سب چیزیں قالین کے نیچے برش کرنے سے مسائل نہیں چلے جاتے. یہ مسائل ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا جب پشاور میں ہر جمعے کو، یا خیبر پختونخوا میں ہر جمعے کو دھماکہ ہوتا تھا. تو جب لوگ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو اپنے گھر والوں کو خداحافظ اور وہ فائنل گڈ بائی کہہ کے نکلتے تھے. بہت سارے لوگوں کو فیملی کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تھی، لوگ خود جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اپنے بچوں کو، ینگ لڑکوں کو گھر پہ چھوڑ کے جاتے تھے. یہ ایک ٹراما ہے جو سوسائٹی ایٹ لارج وینٹ تھرو. دین 2 years ago پشاور میں کوچہ رسالدار میں ایک بہت بھیانک بلاسٹ ہوا اہل تشیع کی گیدرنگ پہ. اب وہ محرم کی جب گیدرنگ نکلتی ہے، there is a sense of fear. جو حکام ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، اور جو وہ کمیونٹی ہے اہل تشیع کی، ان میں بھی ایک فیئر ہوتا ہوگا. تو there is so much جو پختونخوا میں لوگوں نے جھیلا ہے. آئی تھنک اگر ہم ٹراما سینٹرز، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی ایڈوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ خواتین کے لیے مشکلات مرد حضرات سے زیادہ ہوتی ہیں، ہر بڑے شہر میں ایک ویمن فیسیلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ عورتیں جائیں. اگر وہ اپنی سی وی بنانا چاہتی ہیں، اگر پھر وہ اپنی سی وی ڈراپ کرنا چاہتی ہیں، وہاں پہ ان سے کوئی غلط مطالبہ نہ کرے، ان سے کوئی غلط بات نہ کرے. ایک سیف سیکیور انوائرمنٹ ہونی چاہیے، رن بائی ویمن، پولیسڈ بائی ویمن، فار ویمن، جہاں پہ عورتیں جائیں، بچیاں جائیں. کسی کا ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہے تو وہ اس کو ڈائریکٹ کرے، کسی کا پولیس کا ایشو ہے، انڈر ون روف ایک فیسلٹی ہونی چاہیے. اور جہاں پہ عورتیں جا کے اپنے مسائل بھی بیان کرائیں، چاہے وہ ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں یا ریئل لائف ایشوز ہوں، امپلائمنٹ ایشوز ہوں. بہت ساری خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن اپنی عزت سے ڈرتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں. آپ نے ابھی اپنی بات میں بتایا کہ شروع میں یو فیس ٹرولنگ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ آتی ہے، کامنٹس آتے ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں جو کوئی نہ کوئی کام شروع کرتی ہیں اور ان کی جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوں گی اس کے اوپر ڈیفینیٹلی نیگیٹو کامنٹس آئیں گے، اور یہ چیزیں کافی ساری خواتین کو روک دیتی ہیں کہ وہ نہ اپنی کوئی سوشل میڈیا کی رکھیں کمیونیکیشن. لیکن سوشل میڈیا بھی امپورٹنٹ ہے، بزنسز کے لیے امپورٹنٹ ہے، گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آؤٹ ریچ اس کی ذرا زیادہ ہوتی ہے. ہاؤ ٹو ڈیل with such for younger girls؟ اس میں 2 باتیں ہیں. جو پہلے میں نے کہا ہے کہ فیملیز کو اپنی بچیوں پہ یقین رکھنا چاہیے، ان کو ہمت دینی چاہیے. ان کو آپ کو صرف اپنی فیملی کی پرواہ ہوتی ہے. ہر بچی چاہتی ہے کہ میری وجہ سے جی، میری میٹر آف آنر فار مینی فیملیز. آف کورس آل دا آنر از آلویز ریسٹنگ آن اے وومن's شولڈر. آدمیوں نے فیملی کی کبھی عزت نہیں خراب کی پاکستان میں یا برِ صغیر میں، عورتوں نے کی ہے. سو فیملی اگر اپنی بیٹیوں کو کہہ دے کہ ہمیں تم پہ یقین ہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ دیکھیے لانگ ٹرم ہمیں اپنی بہت اٹس اے ملٹی فیسیٹڈ ایشو. دیکھیے ایز اے پارلیمنٹیرین آئی فیل کہ ہمیں اپنے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. بالکل. پاکستان میں بالکل یہ ایک ان ریگولیٹڈ چیز چل رہی ہے. اے آئی ویڈیوز بن رہی ہیں، کبھی کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے، فیک نیوز کی فیکٹریز بن رہی ہیں.
इन चीज़ों को क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा. AI is a good tool if it's used in the correct hands. लेकिन हर बंदा हर किसी के बारे में उनकी परमिशन के बगैर एक वीडियो बना रहा है, वो कर रहा है, फेक न्यूज़ बन रही है, आपका ID कार्ड डॉक्टर हो सकता है, आपकी पर्सनल चीज़ें लीक, इनको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा. ये काम पार्लियामेंट का है, लेकिन इस तरीके से करना पड़ेगा कि आवाज़ें भी ना मफल हों. लेकिन जो ये एक अब बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल हो गया है, मतलब आपको नहीं पता कि किसकी इज्जत कब उछाली जा रही है. इसकी वजह से लोगों ने खुदकुशी भी की है जी. बहुत दफ़ा. तो इस निच पे भी हालात ना जाएं. यू नो देयर शुड बी सम, जिसको कहते हैं ना म्याना रवि, जो इस्लाम का भी तरीका है. फिर हमारे जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल से निसाब में, जैसे हमारे स्कूल में कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाई जाती थी, हर चीज़ सिर्फ मार्क्स या नंबर्स या रैट रेस के लिए ना हो. निसाब में एथिक्स सिखाए जाएं, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप सिखाई जाए, औरतों की एक रिस्पेक्ट सिखाई जाए. अगर वो चीज़ घरों में नहीं हो रही तो वो चीज़ हम अपने सर पे लें. और प्राइमरी स्कूल से इट शुड बी पार्ट ऑफ अ पर्सन्स थिंग. एंड जो बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाइना में, अगर आपके ऊपर सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब एथिकल कंप्लेंट्स आ जाएं, फिर वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं. आपको एम्प्लॉयमेंट में तकलीफ होती है, आपने सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की गलत वो की, तो ये आपके साथ एक वो चलता है. इट डजंट मीन क्रिटिसिज्म. Right. Somebody doesn't like my political party, they don't like my political stance, बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, आई एम ऑल फॉर दैट. लेकिन वो झूठ बनाएं, वीडियोस बनाएं, लोगों की इज्जत उछालें, या बहुत डेंजरस चीज़ों पे प्रोपेगेंडा करें, मुल्क की सालमियत के ऊपर प्रोपेगेंडा करें, तो ये चीज़ें बहुत फिर नुकसान पहुंचाती है. सो सोशली, पॉलिटिकली एंड मॉरली, तीनों तरफ से हमें ये जंग को टैकल करना पड़ेगा. अभी कुछ काम हो रहा है ये सोशल मीडिया की जो इस तरह से मिसयूज है यस, चीज़ों पे, इसके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन पे काम हो रहा है. स्टडी किया जा रहा है कि कैसे इसको एक लॉ के एम्बिट में लाया जाए, इसको रेगुलराइज भी करें. क्रिमिनलाइज करने से पहले तो इसको रेगुलराइज करना होगा. क्योंकि बहुत से ममालिक ने इसको एक एज के हद तक भी रोक दिया है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. हमारी क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन सो अनचेक्ड और इतना कुछ अनरेगुलेटेड मुल्क में चला गया है, हम अब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या जो इतने मतलब अंडर पॉपुलेटेड इलाके दुनिया के हैं, उनके साथ हम अपने आप को नहीं कंपेयर कर सकते. रियलिस्टिकली अगर हमने एक सोल्यूशन लाना है जो काम करे, सो वी आर thinking first how to regulate it, then how to criminalize certain aspects of it, and also how to ensure that there's enough space for people to speak up, there's enough space for people to disagree, there's enough space for people to call out the government. ये opposition का और दूसरे लोगों का काम है. कोई हुकूमत परफेक्ट नहीं होती, हमारी भी नहीं है. तो मीडिया, सोशल मीडिया बताएं, कमियां पॉइंट आउट करें ताकि हुकूमत शुड रिमेन ऑन इट्स टोज. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. लेकिन इट डजंट मीन कि अब हम फेक न्यूज़ फैला दें. अब खुदा ना खास्ता जैसे इमरान खान साहब की डेथ की खबरें फैलाई जाती हैं, इनसे या बहुत और इम्पोर्टेंट लोगों की डेथ की खबरें पीरियोडिकली आप नोट करें, दो एक महीने बाद एक इस तरह की, कभी एक. अब हर पार्टी के लिए उनका लीडर बहुत अहम है जी. ये चीज़ें उनके लिए बहुत अहम है. इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी, ये कोशिश ही है कि लोगों को इश्तियाल दिलाया जाए. तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है. Samar, what would be your message to at a national level as well as a personal level to the people of Pakistan? अपने मुल्क का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की तरक्की का सोचें. अपनी अना और ज़िद में पाकिस्तान की तरक्की की आड़ में ना आए. मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो सब कुछ ठीक हो सकता है. बहुत सारी मुश्किलात से हम निकल आए हैं, आगे भी निकल आएंगे. लेकिन अगर हमने आपसी अना में या आपस की छोटी छोटी चिपकलिश में या कुर्सी की लालच में
ہم نے اپنے مفاد کو آگے اور ملک کے مفاد کو پیچھے کر دیا تو پھر ہم سب کے لیے بہت نقصان ہوگا. So Summer, with this amazing message, and I also agree with you that, we need to be patriots and we need to, ہمیں اپنے ملک کا مفاد سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. اور جب تک ملک کا مفاد نہیں ہوگا ہماری اپنی پرسنل زندگیاں بھی اس طرح نہیں اچھی گزریں گی. So thank you so much for being on the podcast. It Thank was a you. pleasure to have It's a pleasure being here.